السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جو بندہ اس لیے سلیکٹ کیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کی حفاظت کرے، پاکستان میں جو ہے وہ لا کو امپوز کرے اور جو ہے لوگوں میں جتنے بھی خوف و ہراس ہے ان کو ختم کرے، اور پاکستان کو ایز اے جو ہے نا پروٹیکشن اس کو جو ہے ہم سلیکٹ کرتے ہیں، لیکن وہ بندہ جو ہے خود اپنی فیملی کے لیے کس قدر وہ ڈینجرس ہو سکتا ہے، ٹیریبل ہو سکتا ہے۔ تو جی بالکل ایسا بھی پاکستان میں ممکن ہے۔ ابھی چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں۔ بیٹیاں جو ہے باپ کی لاڈلی ہوتی ہیں، یہ بھی بیٹی اس کی لاڈلی تھی، لیکن پھر اس نے اپنی بیوی کو تو مارا تو اپنی بیٹی کو کیوں مارا؟ اب جو بیٹی کو مارا ہے کافی سارے لوگ اسی پہ ہیں کہ چلو بیوی کے ساتھ تو لڑائی تھی، بیوی کو مار دیا، بیٹی کو مارنے کا کیا مقصد تھا؟ اس میں جب ہم نے ساری چیز اپنی انویسٹیگیٹ کی تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 18 سال سے جب سے بیٹی اس کی پیدا ہوئی، یہ اس کی لاڈلی تھی، ہر خواہش اس نے پوری کرنا۔ اس دن بھی شنواری پر کہیں پر کھانا کھانے گئے تھے، لیکن جب یہ واپس آئے تو یہ جو ٹوسٹ آیا ہے ڈیورنگ دا کورس آف انویسٹیگیشن، ہمیں پتہ چلا اس کے ان لا سے کہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے جو بیٹی کا رویہ ہے وہ بھی زیادہ اس سے ہٹ کے اپنی ماں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اس میں دو چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو جو پولیس آفیسر ہے زیادہ تر وہ باہر ہی رہتا ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا کس وقت گھر آیا کب چلا گیا، لیکن جو یہ اسپیسیفک فیملی کا کیس ہے اس میں بیٹی کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ، فون پہ رابطے، اس کو جو اس کی خواہشات تھیں وہ پوری کرنی، کیونکہ ایک اکلوتی اولاد تھی اس کی۔ اچھا، یہ جو ٹوسٹ آیا تو لاسٹ میں ہوا یہ کہ جب رفٹ اس کی ہوتی ہے ماں اس کی مسز کی اور عثمان کی، اس میں جو آرگومنٹس پاس ہوتے ہیں تو ہمیشہ سے بیٹی عثمان کی سائڈ لیتی تھی۔ اب پچھلے 1-1.5 مہینے سے وہ خاموش رہنے لگی، اور اس اسپیسیفک انسیڈنٹ میں جب یہ مرڈر ہوتا ہے تو بیٹی اور ماں سیم پیج پہ ہوتے ہیں، لہٰذا ایٹ دا اسپر آف مومنٹ اس کو غصہ آتا ہے اور وہ اپنی پسٹل سے ان دونوں کو فائر کر دیتا ہے۔ کو مین وجہ تنازع ابھی تک سامنے آئی کہ صرف ایک پلاٹ کو لے کر اس نے اپنی بیوی کو ماری، یا غیرت کے نام پر اس نے دونوں کو قتل کیا؟ غیرت کے نام پہ بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ اکثر اس قسم کے کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی کے کسی اور سے تعلقات ہیں، لہٰذا اس کو آنر کلنگ کہتے ہیں، لیکن اس کیس میں ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے ابھی تک نہیں آئی ہے، لہٰذا کنٹینیوس گھریلو نچاکی، اور جو لاسٹ لائن ان دا کافن سمجھ لیں آپ وہ یہ تھا کہ پلاٹ کا تنازع جو ہے وہ میاں بیوی میں اس حد تک چلا گیا کہ اس کی وجہ سے قتل ہوا۔ پہلے اس نے قتل کیا، پھر لاشیں ایک کی کانا پھینکی، پھر دوسرے کی شیخوپورہ میں جا کے پھینک دی، اور دوسرا بتائیے کہ جب اس کو پتہ لگ گیا کہ دونوں لاشیں جو ہیں برآمد ہو گئی اس کے بعد اس نے اغوا کا مقدمہ درج کروایا۔ اس کو یہ چیز پتہ لگی یا نہیں لگی کہ ڈیڈ باڈیز ریکور ہوئی، کیونکہ دوسری ڈیڈ باڈی تو جا کے ریکور ہوتی ہے کچھ 7-8 تاریخ کو، 15 دن بعد، اور پہلے جو ہے وہ پہلی باڈی جو 3 دن بعد ریکور ہو جاتی ہے۔ اس نے اغوا کا جو سین ہے، مجھے لگتا ہے جو ٹائم لائن ہم دیکھتے ہیں وہ اس نے جو پہلی باڈی ریکور ہوئی ہے تو اس کے بعد اس نے رپورٹ کیا ہے 365 kg میری بیٹی، اور وہ غائب ہو گئی۔ بیوی اور بیٹی کو قتل کرنے والا شاطر ڈی ایس پی جو ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ملزم سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ واقعہ کب اور کیسے پیش آیا ہے اس وقت ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈیورنگ انویسٹیگیشن اس کے ان لاز سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے جو ہیں اپنی بیوی کے ساتھ ریلیشن شپ اچھے نہیں ہیں، اور ان کی آپس میں لڑائیاں چل رہی ہیں، جس کی بنا پر جس کا اینڈ ہوتا ہے اپنی بیوی کو غصے میں آ کے مار ڈالتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بیٹی کھڑی ہوتی ہے، یہ بیٹی پر بھی ترس نہیں کھاتا، بیٹی کو بھی مار ڈالتا ہے۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ باپ اپنی بیٹی سے بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن اس نے ذرا ترس نہیں کھایا اور اپنی 18 سال کی بیٹی کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار ڈالا۔ تو حکومت سے ہماری اپیل ہے کہ ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے، عام لوگوں سے بھی زیادہ ان کو سزا دی جائے، کیونکہ ان کو یہ غرور ہوتا ہے کہ ہم ایس ایچ او ہیں، ڈی ایس پی ہیں، ہمیں اتنی سزا نہیں ملے گی، ہم تو قانونوں میں ہونے کے تحت اپنے قانون کا فائدہ اٹھائیں گے اور جو ہے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ میرے خیال کے مطابق تو ایسے لوگوں کو ڈبل سزا دینی چاہیے تاکہ ان کا جو غرور ہے وہ خاک میں ملے۔ دوستو، آپ نے بھی کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ ان لوگوں کو ڈبل سزا ہونی چاہیے عام لوگوں کی نسبت کہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو مجھے اجازت دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ، اینڈ اللہ حافظ۔